السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما ورزقنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ عزیزہ سامعات، آج انشاءاللہ ہم کتاب التوحید میں باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ، اس باب کی وضاحت مختصر انداز میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رفع بلا اور دفع مصائب کے لیے چھلا پہننا، گلے میں دھاگا ڈالنا شرک ہی کے ایک قسم میں سے ایک قسم ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں خطاب کر رہے ہیں کہ ان سے کہو، جب حقیقت یہ ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیوی دیوتائیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گے؟ یا اللہ مجھ پر اگر مہربانی کرنا چاہے تو کیا اس کے رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے معنی میں، یعنی اس آیت کریمہ کے متعلق شیخ مقاتل رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان مشرکین سے یہ سوال کیا تو سب خاموش ہو گئے، اس لیے کہ یہ مشرکین یہ عقیدہ نہ رکھے کہ یہ معبود ہمارے جو ہیں کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہی وجہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے یہ سوال کیا تاکہ ان تک یہ پہنچ جائے، یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ ہمارے مشرکین، یہ ہمارے جو معبود ہیں نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے۔ اور دوسری چیز کہ وہ سب خاموش ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارے جو ہیں معبود نہ یہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے۔ اپنے معبود کے بارے میں وہ صرف یہ تصور رکھتے تھے کہ یہ ہمارے اور اللہ کے مابین وسیلہ اور سفارشی ہیں۔ وہ ہرگز یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے مشکل کشا ہے یا ہماری بے بسی اور بے کسی کے حالت کو بدل سکتے ہیں۔ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن بس وہ وسیلہ بناتے تھے۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے۔ حدیث یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا، رواہ احمد۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ واہنہ یعنی کمزوری کی وجہ سے ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتار دے، یہ تجھے تیرے کمزوری کے سوا کچھ فائدہ نہ دے گا، یعنی یہ تمہارے کمزوری کو اور زیادہ ہی کرے گا، کم نہیں کرنے والا ہے۔ اگر اس چھلے کو پہنے ہوئے تجھے موت آ گئی تو کبھی تجھے نجات نہیں ملے گی۔ یہ حدیث امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا کہ اس قسم کے چھلا وغیرہ پہننا شرک ہے، اور شرکیہ تعویذ گینڈوں سے فلاح و کامیابی اور سعادت حاصل نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ شرک اکبر بھی اکبر الکبائر میں سے ہے، اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ لا علمی کی بنا پر کسی شخص کو شرک کے معاملے میں معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ جو شخص اس قسم کے افعال کے مرتکب ہوتا ہے اس پر سختی سے نکیر کی گئی ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ له ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ له وفی روایتہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گلے میں تعویذ لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کے خواہشات کو پورا نہ کرے، اور جو شخص سیپ وغیرہ لٹکائے اللہ اسے آرام نہ دے، انہیں شفا نہ دے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ جس شخص نے اپنے گلے میں تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تمیمہ اس چمڑے کے پذیرے کو کہتے ہیں جس پر کوئی چیز لکھی گئی ہو۔ اہل عرب اس نیت سے لٹکاتے تھے کہ اس سے آفات سے بچاؤ ہو سکے۔ یہ سراسر جہالت ہے اور دلالت کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا نہ کوئی تکلیف دور کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی روک سکتا ہے۔ تمیمہ کو عرب کے لوگ اپنے بچوں کے گلے میں ڈالتے تھے تاکہ وہ نظر بد سے محفوظ رہے، لیکن اسلام نے اس کو باطل قرار دیا اور نبی نے اس کا اعلان واضح الفاظوں میں کیا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے بھی تعویذ لٹکایا وہ شرک کیا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے عن حذیفہ رضی اللہ عنہ انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الہما فقطعہ۔ سیدنا ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہ نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں بخار کی وجہ سے دھاگا دم کیا ہوا دیکھا تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے کاٹ دیا۔ سیدنا وقیع رضی اللہ عنہ نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے درج ذیل حدیث کی روایت بھی کی ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک مریض کے پاس بیمار پرسی کے لیے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کے بازو کو ٹچ کیا، چھویا تو معلوم ہوا کہ اس پر کوئی دھاگا باندھا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ مریض بولا کہ کسی نے مجھے اس دھاگے کو دم کر کے دیا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے کاٹ دیا اور فرمایا کہ اگر تو اسے پہنے ہوئے فوت ہو جاتا ہے تو تیری نماز جنازہ میں نہیں پڑھتا، یعنی اگر تیری موت ہو جاتی اور تو اس دھاگے کو پہنا رہتا تو میں تمہارے نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ اور پھر وہ قرآن کریم کے آیت تلاوت کرتے ہیں کہ اگر وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے اکثر اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے تعویذ گینڈے قطعاً ممنوع ہیں، اگرچہ ان کا پہننے والے کا یہ خیال نہیں ہوتا ہے، پہننے والا گرچہ یہ خیال نہیں کرتا ہے کہ یہ
نہیں کرتا ہے کہ یہ مطلب ہمارے مصائب کو دور کر سکتا، ہماری مشکلات کو دور کر سکتا، بلکہ ان کا یقین گرچہ یہی کیوں نہ ہو کہ یہ ہمارے اسباب ہے، حقیقتاً اللہ ہی ہمارے مشکلات کو دور کرتا ہے، لیکن اسباب بھی وہی اختیار انسان کو کرنی چاہیے جن کا شریعت اسلامیہ سے کوئی وجود ہو، جن کا ثبوت ہمیں شریعت اسلامیہ سے کتاب و سنت سے مل رہی ہو، اسی کو ہم اسباب بھی ٹھہرا سکتے ہیں، اسی کو ہم اسباب بھی بنا سکتے ہیں۔ تعویذ، دھاگے وغیرہ کو تو گرچہ یہ مطلب ہمیں وقتاً ہمیں اس سے شفا گرچہ کیوں نہ مل جائے، لیکن لٹکانا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، جاہلیت کی رسمیں ہیں، ان کا پہننا شرک ہے۔ اگرچہ انسان اس کو نافع اور یعنی دار نہ بھی خیال کرے، لیکن اس قسم کے اعمال کی برائی سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فبلسانی وبقلبی ذالک اضعف الایمان کے تحت سب سے پہلے کوشش کرے کہ خود اپنے ہاتھ سے اسے کاٹ دے، یا پھر اگر اتنا نہیں کر سکتا ہے تو ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا ہے تو اس کے خلاف جہاد یعنی زبان سے جہاد ضرور کرے، انہیں ضرور کہے، اس قسم کے شرکیہ تعویذات کو یعنی بازو سے اتار پھینک دے، اگرچہ پہننے والا پھینکنے کی اجازت نہ دے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام کو شرک کے ان بابوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔